الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقوم عيدا وهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب تعالی شان کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے کی عظیم عبادتوں کے بعد آج عید کا اور خوشی کا دن ہمیں نصیب فرمایا. اب تعالی شان اس عید کے دن میں ایسی خوشی سے ہمیں مالا مال فرمائے جس سے اب تعالی شان بھی خوش ہو جائے اور ایسی تمام خوشیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے خوشی دینے والا خدا ہم سے ناراض ہو جائے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کی ہے. ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے. دوسری حدیث میں نے پیش کی کہ ہر چیز کے لیے زکات ہوتی ہے، ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم کو صاف کرنے والی چیز روزہ ہے. اسی پر مجھے آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے عمر میں برکت عطا فرمائی، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، روزے تراویح فرائض نوافل سنن کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمایا. اب تعالی شان کو اپنے فضل سے قبول فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ انسان کے بدن کے لیے زکات ہے، انسان کے بدن کو صاف کرنے والا ہے. دیکھیے آج اس کا دن ہے، ہم سب نے غسل کیا ہے، بہترین سے بہترین کپڑے پہنے ہیں، ہمارا بدن صاف ہے، ہمارے کپڑے صاف ہے، ہماری ٹوپی صاف ہے، ہمارے جوتے چپل صاف ہے، جس جانماز پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ہے. اللہ کا فضل ہے جس راستے سے ہم اپنے گھر سے عیدگاہ آئے ہیں وہ راستے صاف ہے. کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہماری صاف ہو اور اب تعالی شان نے جو روزہ دل کی صفائی کے لیے عطا فرمایا ہے وہ دل صاف نہ ہو. اس لیے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ان ساری صفائیوں کے ساتھ سب سے اہم چیز کی صفائی، قلب کی صفائی، آج اب تعالی شان ہمیں نصیب فرمائے. دیکھیے رمضان کے مہینے کی حیثیت کیا ہے اور عید کا دن کیا ہے. ایسا سمجھیے ہم سب کے پاس ایک ایک گاڑیاں ہیں، ہم ان گاڑیوں کو 11 مہینے خوب چلاتے ہیں. چلانے کی وجہ سے اس گاڑی کے اسپار پیڈ میں کچھ کمی آتی ہے، اس کے پرزے کچھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کچھ زنگ لگ جاتا ہے، کوئی پرزا ٹوٹ جاتا ہے، کہیں آئل خراب ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اس گاڑی کو گیریج میں رکھ دیتے ہیں. گیریج میں اس لیے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 1 سال گزرا ہے، 11 مہینے گزرے ہیں، ہم نے 50 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد اب اس کی سروس کی ضرورت ہے. اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے، جس پرزے کو بدلنے کی ضرورت ہے بدل دو، جس کی سروس کرنے کی ضرورت ہے سروس کر دو، آئل بدلنے کی ضرورت ہے آئل بدل دو، تاکہ یہ گاڑی پہلے جیسی تھی ویسی اچھی بن جائے اور پھر 11 مہینے برابر سفر ہوتا ہے. میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح تمام دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے قلوب کے سروس کا مہینہ ہے. 11 مہینے
نفس و شیطان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہمارے پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں، کہیں کوئی خراب ہو گیا ہے، کہیں کسی پر زنگ لگ گیا ہے، کہیں کوئی پوشیدہ ہو چکا ہے، کہیں کسی کی سروس کی ضرورت ہے، کہیں کسی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب تعالی شان نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان میں اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیا اور تراویح کو سنت قرار دیا اور بہت ساری عبادتوں کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا روزہ، یہ رات کی تراویح، یہ دن رات کی عبادتیں، یہ دن رات کی تلاوتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ رونا دھونا، یہ توبہ استغفار، یہ ہمارے قلب کی اور قلب کے ذریعے سے پورے بدن کے ایک ایک اعضاء کی سروس ہے۔ 11 مہینے ہم نے اپنے بدن کی گاڑی کو چلایا ہے، کہیں آنکھ خراب ہو چکی ہے، کہیں کان خراب ہو چکا ہے، کہیں زبان خراب ہو چکی ہے، کہیں ہاتھ پیر خراب ہو چکا ہے، کہیں سینہ خراب ہو چکا ہے، کہیں دل خراب ہو چکا ہے، کہیں دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ہم تعالی شان نے نظام ایسا بنایا کہ بندوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سروس کا موقع آ گیا ہے، صفائی کا موقع آ گیا ہے، لہذا اپنے بدن کی گاڑی کو سروس کے گیریج کے اندر رکھ دیجیے، سروس اسٹیشن پر رکھ دیجیے تاکہ تمام اعضاء کی اچھی، تمام پرزوں کی اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ جو پرزے بدلنے ہیں اس کو ہم بدل دیں گے، جس پرزوں کو صاف کرنا ہے اس کو صاف کر دیں گے، اور جو پرزے پرانے ہو چکے ہیں وہ ہم نئے کر دیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو اور بہت ساری ماں بہنوں کو یہ سعادت سے مالا مال فرمایا ہے کہ انہوں نے سروس اسٹیشن میں اپنی گاڑی کو جمع کر کے اپنے قلب کی گاڑی کو، اپنے جسم کی گاڑی کو صاف کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ عید کا دن ہے، عید کا دن وہ جو سروس ہو چکی ہے گاڑی، جو تیار ہو چکی ہے، جو کمزور تھی اچھی ہو گئی ہے، جو بگڑی ہوئی تھی جو بن گئی ہے، جو پرانی ہو گئی تھی نئی ہو چکی ہے، اب اس گاڑی کو آج سے دوبارہ چلانے کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ دن بتلائے گا کہ سروس اسٹیشن پر ہم نے جو گاڑی رکھی ہے، یہ گاڑی کی سروس اچھی طرح ہوئی ہے یا ابھی اس میں کچھ کمی باقی ہے۔ عید کا دن اس کی ابتدا ہے، اس کو بتلاتا ہے کہ بھئی کیسی سروس ہوئی ہے، کیسا نظام ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جن کو تعالی شان نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، انہوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے دل کی دنیا کو کس طرح صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اس گاڑی کو شوال سے کس طرح چلانا شروع کیا اور چلاتے رہے موت کا وقت آیا، گاڑی برابر چلتی رہی، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ کیوں؟ ایک مہینہ ایسی سروس کی تھی کہ اب پرزے کے پرانے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، اس کے خراب ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، اس کے بگڑنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے مسند حکومت پر، مسند خلافت پر براجمان ہے، گورنر ہے، دمشق کا شہر ہے، اسلامی مملکت اور سلطنت سے آباد ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ ہے، دھوپ اور حرارت انتہائی تیز ہے، ایسی گرمیوں میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ ابھی ہفتہ عشرہ باقی ہے، عید کا دن قریب ہے۔ بڑے بڑے وزراء کی بیگمات، بڑے بڑے خدام اور ملک کے بڑے بڑے افسران عید کی تیاریوں میں دمشق شہر کی طرف آتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ایک ایک خاندان والوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، جوتے چپل کا انتظام کرتے ہیں، عید کے دن کی ضرورت کی چیزوں کو خرید رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا روتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا
لفظ جگر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی دوست نے کوئی بری بات سنا دی؟ کیا کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی؟ کیا کسی نے کوئی غضب پہنچا دی کہ تم رو رہے ہیں؟ کہا کہ ماں ایسی بات نہیں ہے۔ کہا لفظ جگر بتاؤ کیوں رو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے آپ نابالغ ہیں، آپ پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنے شوق سے، اپنے خوشی سے، شہر کے ماحول کی وجہ سے اس عمر سے روزہ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ پیاس لگی ہو، پیاس اور بھوک تمہیں رلا گئی ہو۔ بیٹا کہنے لگا جانے معذر، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، نہ مجھے بھوک لگی ہے نہ مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے، میں جب شہر سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے باپ عمر ابن عبد العزیز، جن کے ماتحت بے شمار وزراء ہے، غلام ہے، خدام ہے، نوکر ہے، افسران ہے، انہوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنے اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین زر قبر کا لباس خریدا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے کپڑے دھو کر میں تمہیں پہنا دوں گی اور اسی میں تمہیں تمہارے آقا کے ساتھ عید کو جانا ہے۔ معذر مجھے سر کھا رہا ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرے باپ کے وزراء کی اولاد تو زر قبر کا لباس میں ہو اور میرے پاس نیا لباس بھی نہ ہو، اس چیز نے مجھے رلایا ہے۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں کہنے لگی بیٹے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ماں نے ان کے آنسوؤں کو پوچھا، ان کے بدن کو تھپتھپایا اور اس کے بعد ان کو سلا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سرکاری کام سے فارغ ہوئے، اپنے دفتر سے نکلے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو عورت نے کہا اے میرے سردار، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کا بچہ ہے، عید کا وقت قریب ہے، نئے کپڑے بچوں کے لیے دیکھ رہا ہے، اپنے لیے خواہش کر رہا ہے کہ مجھے بھی نیا کپڑا مل جائے، لہذا درخواست ہے کہ ان بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے میری وفادار عفت مآب عورت، اے فاطمہ، اگر تمہارے پاس کوئی زیورات ہو تو ان زیورات کو بیچ کر ان بچوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ میں اس وقت امیر المومنین ضرور ہوں، گورنر ضرور ہوں، لیکن مجھے بیت المال سے ایک مہینے کے 100 درہم ملتے ہیں، جس 100 درہم میں میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے غلام کا خرچہ بمشکل نکالتا ہوں۔ 1 درہم میرے پاس بچتا نہیں ہے، میں کس طریقے سے پیسے کا انتظام کروں؟ چنانچہ جب یہ کہا کہ اپنے زیورات کو بیچ دو تو وفادار عورت کہنے لگی امیر المومنین، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے، لہذا اسی وقت جتنے زیورات تھے ان سارے زیورات کو میں نے بیت المال میں جمع کر دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک خاص زیور تھا جو میرے والد بزرگوار نے اپنی یادگار کے لیے مجھے عطا فرمایا تھا، آپ کی فرمائش پر اور آپ کے نیکیوں پر ابھارنے پر میں نے وہ قیمتی اور وہ بہت اچھا قسم کا زیور اور وہ ہار میں نے وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا۔ اب میرے پاس نہ کوئی زیور ہے نہ کوئی سامان ہے جس سامان کو بیچ کر میں اپنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کر سکوں۔ میرے بھائی، مجھے بتانا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر ان حضرات نے اپنے قلوب کو کیسا صاف کیا تھا۔ عورت کہنے لگی امیر المومنین، آخر یہ بچے ہیں، ان کی ضد پورا کرنا ضروری ہے، یہ چھوٹے ہیں، یہ روتے روتے سوئے ہیں، ابھی تک آنسو ان کے رخسار پر موجود ہے۔
امیر المومنین نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور جھکانے کے بعد سوچنے لگے. ان کو اپنا ماضی یاد آیا، اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آیا. اے عمر بن عبدالعزیز، تجھے معلوم ہے تیری مالی حیثیت کیا تھی، تیرا دبدبہ کیا تھا، تیری شان و شوکت کیا تھی، تیرے مال کا یہ عالم تھا. اللہ نے کتنی دولت دی تھی اور دل اتنا وسیع عطا فرمایا تھا. بدن پر ایک مرتبہ ایک کپڑا عبدالعزیز تو پہنتا تھا تو زندگی بھر اس کپڑے کو پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی. ایک کپڑا پہنا، جب وہ کپڑا اتارا تو اتارنے کے بعد اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو وہ دور آیا. اے عمر ابن عبدالعزیز، کہیں تو تیرے اوپر ایسا دور گزرا ہے کہ ایک کپڑا ایک مرتبہ بدن پر پہنا، دوسری مرتبہ اس کو پہننے کا موقع نہیں آیا. اور خوشبو کا یہ عالم تھا، اس طرح کی یہ بغداد تھی، مشک اور عود اور عنبر کا یہ عالم تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز تو اپنے کپڑوں پر اس مشک کو لگاتا تھا، اپنے کپڑوں کو عطر سے معطر کرتا تھا. خوشبو کا یہ عالم تھا، جس گلی سے تو گزر جاتا تھا گھنٹوں تک اس گلی سے عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اے عمر ابن عبدالعزیز، تیرے مال و دولت کا یہ عالم تھا. اس کے بعد کہنے لگے آج تیرا حال یہ ہے، تیرے پاس تیری ضرورت سے زائد اتنا درہم نہیں ہے کہ تو عید کے موقع پر اپنے بیٹے کے کپڑوں کا انتظام کر سکے. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وفادار عورت نے جب دیکھا تو عورت سمجھی میں نے غلط درخواست کر دی ہے. عورت کہنے لگی شوہر نامدار، میری محبت آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میں نے غلطی کی، آپ سے کپڑوں کا مطالبہ کیا. عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے اے فاطمہ، اے شہزادی، تو نے غلطی نہیں کی ہے، مجھے اپنا ماضی یاد آیا. کبھی تو عمر ابن عبدالعزیز ایک کپڑے کو ایک مرتبہ پہننے کے بعد دوسری مرتبہ نہیں پہنتا تھا، اور خوشبوؤں سے جس گلی سے گزر جاتا تھا گھنٹوں تک وہ گلی خوشبوؤں سے معطر رہتی تھی. عبائیں اتنی تھی کہ ڈھیر کے ڈھیر عبائیں پڑی رہتی تھی. ہر قسم کے سامان کی بہتات اتنی تھی کہ نظر سج جاتی تھی. اللہ کی نعمت کی بہت فراوانی تھی. آج بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے میرے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک کاغذ منگوایا اور اس کاغذ پر انہوں نے لکھا ابھی بیت المال کے جو خزانچی تھے، بیت المال کے جو ذمہ دار تھے، جو امین تھے، اس امین اور ذمہ دار کے نام خط لکھا. عمر ابن عبدالعزیز کی طرف سے یہ خط ہے، عید کا موقع قریب ہے، بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس ذاتی اتنا پیسہ نہیں ہے، بچوں کی دل شکنی رہو، اس خوشی کے موقع پر ان کا دل بھی باغ باغ ہو جائے. اس لیے عمر ابن عبدالعزیز اسلامی بیت المال کے ذمہ دار سے یہ درخواست کرتا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی دے دی جائے. چنانچہ جب یہ خط لے کر ان کا غلام بیت المال کے ذمہ دار کے پاس پہنچا، اللہ اکبر، عمر ابن عبدالعزیز جیسا امیر المومنین تھا، عمر ابن عبدالعزیز جیسا ذمہ دار تھا، عمر ابن عبدالعزیز جیسا وفادار آدمی تھا، عمر ابن عبدالعزیز جیسا نیکوکار بادشاہ تھا، تو اس کی رعایا کی حال بھی بہت بلند و بالا تھا. چنانچہ امیر خزانہ نے اور امین خزانہ نے اس خط کے پیچھے خط کا جواب لکھا اور جواب لکھنے کے بعد واپس لوٹایا. جب یہ خط غلام کے ذریعے سے امین خزانہ کے پاس پہنچتا ہے تو فاطمہ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کچھ درہم مل جائیں گے اور میرے بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. لیکن جب غلام خالی ہاتھ کو رکا دے کر واپس آتا ہے اور واپس آنے کے بعد وہ رکا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ میں تھماتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس رقعے کو کھولتے ہیں اور اس چٹھی کو اور اس ٹکڑے کو پڑھتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم کو ماننا میرے لیے سعادت کی بات ہے.
آپ کی بات کو، آپ کو تقاضوں کو پورا کرنا میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز آپ نے یہ لکھا ہے کہ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ دے دیجیے۔ میں باادب آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا اس بات کی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز 1 مہینہ زندہ رہے گا، 1 مہینہ حیات رہے گا، اور بیت المال کا خزانہ اور بیت المال کا مال بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے؟ بھائی دیکھو غور ہے، ایک بند کرو، کیا یہ تماشا کا رکھو؟ عید کا موقع ہے اور یہی آج بند کرو، اس کو مٹا دو، خبردار رکھ کے بعد کسی نے تصویر لی، حرام ہے یہ کام، ایسا کیوں کرو؟ نماز پڑھنے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ خبردار کوئی بھی آدمی تصویر نہ لے، تصویر بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خط پڑھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ 1 مہینے کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور بیت المال کا خزانہ فقراء، یتیموں، مسکینوں کے مال کا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات ہے، میں اس کے خلاف کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خط پڑھا، اللہ اکبر، امیر المومنین کی شان دیکھیے، بڑوں کی شان دیکھیے، جب حق ان کے سامنے آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے سامنے آتی ہے، چاہے عقل کے خلاف ہو، چاہے ماحول کے خلاف ہو، چاہے ضرورت کے خلاف ہو، سر تسلیم اس کے سامنے خم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا، جو جملہ آب زر سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے امین خزانہ سے کہا، بیت المال کے ذمہ دار سے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اے امین خزانہ، آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو دنیا کی ہلاکت سے بچا دیا، آخرت کی ہلاکت سے بچا دیا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز پیسے قرض لیتا اور زندگی آنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی تو عمر بن عبدالعزیز لوگوں کے حق کو اپنی گردن پر لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے ہلاکت سے بچا دیا، کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے ہو، اس سے عید تو ہو سکتی ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز شریعت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورت نے بھی یہ سنا، عورت کو بھی تسلی ہوئی، مرد کو بھی تسلی ہوئی، بیٹے کو بھی تسلی ہوئی، بیٹے بھی سمجھ گئے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، عورت بھی سمجھ گئی شوہر نامدار کے پاس پیسے نہیں ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کو بھی احساس ہو گیا کہ بیت المال کا خزانہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، مجھے یہ بتلانا ہے۔ میرے بھائی، جب رمضان پایا عمر بن عبدالعزیز نے، رمضان پایا ان کی اہلیہ نے، رمضان پایا ان کے بیٹوں نے، تو اپنے دل کو اتنا مزکہ کیا، اپنے دل کو اتنا صاف کیا، اپنے دل کو اتنا آراستہ کیا، اللہ کا جو حکم جس وقت متوجہ ہوا، حالات کے خلاف ہے، ماحول کے خلاف ہے، تقاضے کے خلاف ہے، خوشی کے خلاف ہے، مسرت کے خلاف ہے، تمناؤں آرزوؤں کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے احکام کو پورا کرنا سب پر ان کے لیے آسان ہے۔ بیوی بھی مان گئی، بچے بھی مان گئے، عمر بن عبدالعزیز بھی مان گئے۔ جب عید کا موقع آیا، رات کو وہ شہزادی فاطمہ اپنے بچے کے کپڑوں کو دھوتی ہے، خشک کرتی ہے، صبح ہوتی ہے، عمر بن عبدالعزیز اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو لیتے ہیں، دھلے ہوئے صاف کپڑے پہناتے ہیں، اور کپڑے پہنانے کے بعد عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے، رمضان کا مہینہ حق تعالی شانہ نے تمام انسانوں کے دلوں کی صفائی کے لیے عطا کیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے دلوں کی صفائی کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے یا نہیں ہے۔ عید کا موقع ہے، بہت سارے ایسے گھرانے موجود ہیں، بہت سارے ایسے خاندان موجود ہیں
جن میں آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں عداوتیں ہیں، آپس میں اتفاقی ہے، آپس میں ناچاتی ہے، کہیں ماں باپ اولاد سے روٹھی ہوئی ہے، کہیں اولاد ماں باپ سے روٹے ہوئے ہیں، کہیں بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، کہیں ماموں بھانجوں میں اختلاف ہے، کہیں چچا بھتیجوں میں اختلاف ہے، کہیں خالہ داد پھوپھی داد ماموں داد چچا داد بھائیوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی گندگی کو لے کر رمضان کو گزارا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے نے صفائی کا اعلان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے صفائی کرنے والی ایک چیز ہے اور انسان کے جسم کو صفائی کرنے والی چیز روزہ ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے لیے تراویح پڑھی ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کیا ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے تہجد اور چاشت اور اشراق پڑھی ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے نوافل کا اہتمام کیا ہے، اس دن یہ ثبوت ہے کہ انشاءاللہ اس عیدگاہ سے نکل کر ہم اس حال میں نکلے ہیں کہ گھر سے نکلے تھے تو بدن پاک تھا، عیدگاہ سے نکلیں گے تو بدن پاک رہے گا، گھر سے نکلے تھے تو کپڑے صاف تھے، عیدگاہ سے نکلیں گے تو کپڑے صاف رہیں گے، گھر سے نکلے تھے تو راستے صاف تھے، گھر سے گھر کی طرف لوٹیں گے تو راستے صاف ہوں گے۔ اے میرے بھائیوں، آج یہ طے کر کے نکلو کہ جس طرح اچھے دل کے ساتھ نکلے ہیں، اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی کمی نہیں ہے، عیدگاہ سے اس حال میں نکلیں گے کہ ہمارے دل کی گندگیاں دور ہو چکی ہوگی، ہمارے دل کے پاپ دور ہو چکے ہوں گے، ہمارے دل سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، بدخواہی، لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ آپ سے کہوں گا، آج کا دن ایسا دن ہے، اے مسلمان آپ یہ طے کر لیں کہ آج کے دن میں ہماری ذات سے کوئی ناراض نہیں رہے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، چاہے وہ ہمارا حقیقی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا پرایا بھائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو۔ آج کے دن ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اور یہ آج سے دن ابتدا ہے۔ انشاءاللہ مرتے دن تک ہم اپنے قلوب کو ایسا بنائیں گے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کی مخلوق کو ناراض ہو کر اللہ کو ناراض کرنے سے بچائیں گے۔ میں اس موقع پر ایک خاص بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب عید کا موقع آتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے پورے ہندوستان میں شہر شہر میں بستی بستیوں میں پولیس آتے ہیں، پولیس افسران آتے ہیں، یہ دور دور سے آتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے، جب یہ کام کر دیے سیوک، یہ خدمت کرنے والے، یہ شانتی کو برقرار رکھنے والے اگر یہ ہماری بستی میں آئے ہیں، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے ہم ان کے بیٹھنے کا بہترین انتظام کریں، ان کے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی راحت کا انتظام کریں، اور جس اخلاق سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بہترین سبق دیتے ہیں، دنیا کے رہنے والے ایک انسانوں کو اور ہمارے ان سیوکوں کو، ہمارے ان پولیس افسران کو بھی بہترین سبق دے کہ مسلمان خیر خواہی سکھاتا ہے، مسلمان ہمدردی سکھاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے، ہماری بستی میں افسران آئے اور صبح کی شام ہو جائے، کوئی ان کو پانی کا بھاؤ نہ پوچھے، کوئی ان کو کھانے پینے کو نہ پوچھے، کوئی ان کی راحت کو نہ پوچھے، کوئی ان کے پیشاب پاخانہ کے تقاضوں کا خیال نہ کرے، نہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ اے مسلمان، دنیا میں تم سے کوئی جانور یہاں تک کہ اور کتا اور خنزیر بھی تکلیف نہ پائے، کہ جائے کہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ ایمان والا نہ ہو، آج وہ ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتیں کہلوائی۔ اللہ تعالیٰ سچے دلوں سے ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوبارہ کہوں گا، اس میدان سے، اس عیدگاہ سے ایسے قلب کو لے کر جاؤ جو قلب اگر آئے ہوئے تھے تو حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، عداوت تھا، دشمنی تھی، یہاں سے جائے تو دلوں کو پاک کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایسے مذکر ضرور نصیب فرمائے۔ وقت ہو رہا ہے، نماز کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے۔